الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آپ ایکو بند کر دیں، ایک آواز سمپل آواز بالکل سادہ آواز کر دیں، تھوڑی آواز بڑھا دیں اور آواز باریک کر دیں تھوڑا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو قدرت دا کوئی کرشمہ دکھاچا، تو قدرت دا کوئی کرشمہ دکھاچا، جے نہ ہووے ممکن تا ممکن بڑھاچا، تو قدرت دا کوئی کرشمہ دکھاچا۔ بس ٹھیک ہے، یہاں پر رہنے دیں۔ تو قدرت دا کوئی کرشمہ دکھاچا، جے نہ ہووے ممکن تا ممکن بڑھاچا، محبت دی خیرات کڑھ میں دے مولا محمد دے صدقے محمد ملاچا۔ جہان دنیا دی سوچ بعد خدا دا پہلا خیال تو ہیں، کمال قدرت بھی ہن کرونا وجود قدرت کمال تو ہیں، سنیا مہیرہ موتی یا لال آکھاں اے تیری جتی دا ملوی کہنی، مثال تیری میڈے مکیمیں جو بے مثال تو ہیں۔ جہان دنیا دی سوچ بعدش خدا دا پہلا خیال تو ہیں، کمال قدرت بھی ہن کرونا وجود قدرت کمال تو ہیں، سنیا مہیرہ موتی یا لال آکھاں اے تیری جتی دا ملوی کہنی، مثال تیری میڈے مکیمیں جو بے مثال تو ہیں۔ زمانہ پندہ پہ تیرے در تو، زمانہ پندہ پہ تیرے در تو، سوالی شاکر بھی بن کے آئے، زمان داہے سوال جنت حضور میڈا سوال تو ہیں۔ لائق صد عز و احترام مقتدر و محترم و محتشم حضرات علماء ذی وقار، نعت خوانان ذی قدر اور دیگر معزز سامعین و حاضرین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں شکر ادا کرتا ہوں آج کی اس محفل کے انتظامیہ کا، بانیان محفل کا، جنہوں نے مجھ جیسے نالائق اور ناکارہ خلائق انسان کو آج کی اس خوبصورت بزم سعید کے اندر سیدہ زہرا کے بابے کا حسین ذکر کرنے کا موقع دیا ہے۔ حضور والا، یہ اتنا بڑا اعزاز ہے میرے لیے کہ جتنی میری اوقات نہیں ہے۔ میری کیا اوقات ہے، میری کیا حیثیت ہے، میں اپنی اوقات سے، اپنی ذات سے بخوبی واقف ہوں۔ سب سے پہلے تو میں شکر ادا کرتا ہوں اس پروردگار عالم کا جس نے ہمیں محبوب وہ عطا کیا جو بنایا اپنے لیے تھا، دے ہمیں دیا۔ شکر ادا کرتا ہوں اس پروردگار عالم کا جس نے ہمیں نبی وہ عطا کیا جو نبیوں کا نبی ہے، جو جناب موسیٰ کا بھی نبی ہے، جو جناب عیسیٰ کا بھی نبی ہے۔ حضور والا، ہمارے خطبہ آدھی تقریر خود کرتے ہیں، آدھی مجمع سے کراتے ہیں کہ سبحان اللہ بولو، ہاتھ لہراؤ، ذرا جھوم کے دکھاؤ نا، ذرا سر ہلا کے دکھاؤ نا، ذرا دھمال ڈال کے دکھاؤ نا۔ ہمارے خطبہ آدھی تقریر خود کرتے ہیں، آدھی مجمع سے کراتے ہیں۔ الحمدللہ میں ساری خود ہی کرتا ہوں، میں سبحان اللہ بھی خود ہی بولتا ہوں، میں خطاب بھی خود ہی کرتا ہوں۔ اور آج کا میرا بیان صرف میری قوم کے نوجوانوں کے لیے ہے۔
میں کوئی سریلا جوشیلا خطیب نہیں ہوں، میں یہاں سرگر لگا کے آپ لوگوں کے کانوں کے چسکے پورے کرانے نہیں آیا، اور نہ ہی تو کوئی میں جوش مار کے سپیکر پھاڑنے آیا ہوں۔ میں ایک ادنا سا چھوٹا سا طالب علم ہوں، عاجز سا بندہ ہوں۔ میں جوانوں کو کچھ دینے کے لیے آیا ہوں۔ جوانوں، اگر کچھ لے لوگے، اپنی اپنی خالی جھولیوں میں ڈال لوگے تو آپ لوگوں کا اپنا ہی فائدہ ہے، نہیں تو پھر میاں میں بھی یہ کہتا ہوا رخصت ہو جاؤں گا، چلا جاؤں گا، گزر جاؤں گا، کچھ اس طرح جاؤں گا، پتہ نہیں لوٹ کر آؤں گا یا نہیں آؤں گا۔ یہ کہتا ہوا جاؤں گا کہ فقیرہ نہ آئے صدا کر چلے، نمازی بنو تم دعا کر چلے۔ حضور والا، وقت قلیل ہے، موضوع طویل ہے، رات کا دوسرا پہر ہے، میرے رب کی بخشش کی ساعتوں کا عروج ہے۔ بغیر کسی تمہید کہ میں اپنی گفتگو شروع کر رہا ہوں۔ کسی نئے مجمع میں جا کر میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں آپ کے مزاج سے واقف ہوں یا نہیں، اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ پوری کائنات کے اندر نبی کرنے والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے۔ حضور والا، مجھے پتا ہے پوری کائنات کے اندر علی کرنے والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے۔ مجھے پتا ہے پوری کائنات کے اندر حسین یا حسین کرنے والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے۔ سید بادشاہ کی موجودگی میں بندہ نچیز کو کچھ سنانے کا، سننے کا موقع ملا۔ میں دعا کرتا ہوں اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے جوانوں دل کے کانوں سے سنیے گا۔ سونے کی تختی پہ لکھنے والی چند نصیحتیں لے کر آیا ہوں بغیر کسی تمہید کے۔ وقت قلیل ہے، موضوع طویل ہے۔ جوانوں، میرے کریم نبی کی آمد سے پہلے لوگ راہوں میں بیٹھے انتظار کرتے رہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے آپ کی تشریف آوری سے پہلے قبلہ لوگ راہوں میں بیٹھے انتظار کرتے رہے۔ ایمان سے بتاؤ، یتیم بچے رو رو کے کس کو پکار رہے تھے؟ میرے محمد کو پکار رہے تھے۔ جوانوں، بیوہ عورتیں کس کو بلا رہی تھی؟ میرے نبی کو بلا رہی تھی۔ یتیم بچے رو رو کے کس کو پکار رہے تھے؟ میرے نبی کو پکار رہے تھے۔ نبی انتظار کرتے رہے، رسول انتظار کرتے رہے۔ کوئی تو ہاتھ پھیلا کے کہہ رہا تھا ربنا وابعث فیہم رسولا، مالک آنکھیں بڑی ہو گئی ہیں، اب تو رسول بھیج بھی دے۔ قبلہ لوگ راہوں میں بیٹھے انتظار کرتے رہے، آرزویں کرتے رہے، تمنائیں کرتے رہے، دعائیں کرتے رہے۔ او ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والو، ذکر مصطفیٰ کی بزم سجانے والو، تمہیں مبارکباد ہو۔ قبلہ ہم نے تو کوئی آرزو نہیں کی، ہم نے تو کوئی تمنا نہیں کی، ہم نے تو کوئی دعا نہیں کی، بس ماں کے شکم سے ماں کی گود میں آئے تھے۔ ابو جی گئے مؤذن کو بلا کر لائے، مؤذن نے آ کے ہمارے کان میں پھونکا دیا، او میاں مبارک ہو، تو عام بن کر نہیں آ رہا، تو میرے محمد کا غلام بن کر آ رہا ہے۔ تو عام بن کر کہاں آ رہا ہے؟ تو میرے محمد کا غلام بن کر آ رہا ہے۔ آئے یتیم بچے رو رو کے کس کو پکار رہے تھے؟ میرے نبی کو پکار رہے تھے۔ جب بیواؤں کی چیخیں، یتیموں کی آہیں، معصوم بچیوں کے دبے آنسو ریت سے پکار کرتے ہوئے عرش الہی کو جنبش دینے لگے، تو میرے اللہ کو دکھی انسانیت پر رحم آیا، آمینہ کی آغوش میں محمد عربی کو بھیج دیا۔ میرے نبی کی آمد، میرے نبی کی جلوہ گری انسانیت پر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ جوانوں، آج ہماری جوانیاں کس رخ پہ چل پڑی، آج ہماری جوانیاں کس سمت پہ چل پڑی، آج ہماری جوانیاں کس سائٹ پہ چل پڑی۔ وہ نبی جو آئے تو امت کا درد لے کے، رہے تو امت کا درد لے کے، اس دنیا فانی سے روضہ انور میں گئے تو امت کا درد لے کے آئے۔ جس قوم کے لیے میرے نبی، جس امت کے لیے پوری رات تڑپتے رہے، پوری رات روتے رہے، اس امت نے دیا ہی کیا ہے؟ میری قوم کے نوجوانوں نے جب بھی دکھایا اسی نبی کا دل دکھایا، جب بھی وار کیا اسی نبی کے دل پر وار کیا۔ آج جگہ جگہ نبی کی گستاخیاں ہو رہی ہیں اور میری قوم کے نوجوان خاموش ہیں۔
جو بھی کمینہ اٹھتا ہے ختم نبوت پر وار کرتا ہے، اور میری قوم کے نوجوان خاموش ہیں۔ جوانوں، سید کو اتنا تو بتا دو، مرنے کے بعد مدینے والے کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ کون سا چہرہ لے کر جاؤ گے؟ تمہارے جیتے جی نبی کی گستاخیاں ہوتی رہیں، تم موبائل میں مصروف رہے۔ تمہارے جیتے جی ختم نبوت پر وار ہوتے رہے، تم موبائل میں مصروف رہے۔ اور نادانو، نبی کا دل دکھاتے دکھاتے اگر موت کا فرشتہ آ بھی گیا، سید کو اتنا تو بتا دو، مرنے کے بعد مدینے والے کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ یہی کالی شکل لے کر جاؤ گے؟ ارے یہ گناہوں میں ڈوبا ہوا چہرہ، گناہوں میں ڈوبی ہوئی شکل لے کر مدینے والے کو دکھاتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آئے گی؟ تمہیں حیا نہیں آئے گی؟ ان دل تے ہاتھ رکھ، سچ سچ دس، ہے مسلمان دا مطلب کیا؟ بھائی لا الہ الا اللہ پڑھنا سوکھا ہے، ایدو تے عمل کرنا وڈا ہی اوکھا ہے، بہت بڑا اوکھا کم ہے صحیح۔ جوانوں، کہاں چلے گئے ہمارے وہ جذبات؟ کہاں چلے گئے ہمارے وہ جذبے؟ کہاں چلا گیا ہمارا وہ جنون؟ کہاں چلا گیا ہمارا وہ عشق جو دل ہی کے اس نوجوان کے اندر تھا؟ حضور، جب یہ میں واقعہ پڑھتا ہوں نا، آنکھیں چھم چھم برسنے لگتی ہیں۔ آج کا میرا بیان صرف میری قوم کے نوجوانوں کے لیے۔ یہ جو میرے سامنے چٹی داڑھی والے بزرگ حضرات بیٹھے ہیں، ان کے سامنے ادباً احتراماً اپنے سر جھکا کے بات کرنا چاہتا ہوں، اور جوانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا چاہتا ہوں۔ او غفلت میں سوئے ہوئے نوجوانوں،